إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اور دوڑو، جلدی کرو، کس بات کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب سے گناہوں کی معافی کو لینے کے لیے، اپنی سیاہیوں کو دھونے کے لیے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے جلدی کرو، اور جلدی کرو اس جنت کے لیے، جلدی کرو اس جنت کے لیے کہ جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ عرضها السماوات والارض، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر جو جگہ ہے اس کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، تو دوڑ لگاتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے ہی آئے۔ کن کاموں کو چھوڑ کر آئے؟ کس کے لیے ہم دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، تھک رہے تھے؟ کس لیے تھا سارا کچھ؟ اس دنیا کے لیے کہ جس کے اگلے لمحے کی بھی گارنٹی نہیں، اور مجھے اور آپ کو اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں کہ سانس لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ اور ابھی بھی ہم آئے ہیں تو ہم میں سے اکثریت الا من شاء اللہ دل دماغ باہر ہی ہے، اور ارادہ یہی ہے کہ جتنی جلدی فراغت ہو دوڑ لگائیں، اور جس دوڑ میں لگے تھے اس دوڑ کو پھر سے شروع کر دیں۔ اور جو پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے، اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں اگر آخرت ہے تو دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا بھی اس کے ہاتھ میں اور آخرت بھی اس کے ہاتھ میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
ٹھیک ہے جو کچھ کرتے ہو حلال پاک صاف طریقے سے کرتے رہو، لیکن اصل دوڑ کس کی طرف لگاؤ، اصل کوشش کس کے لیے کرو، اصل فکر کس بات کی ہو۔ دن رات جس سوچ میں، جس فکر میں غلطاں اور پیچا رہو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عرش والا میرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ جب یہ گناہ معاف ہوئے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے۔ خواتین و حضرات، اس لیے پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اسی سے متعلق کچھ بات کی گئی کہ فتنوں کا دور، برائیوں کا زمانہ، اور ایک شیطان اور دوسرا ہمارا نفس، وہ بھی شیطان کا ساتھی اور شیطان کی ہاں میں ہاں ملانے والا۔ آؤ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں اور دن رات اپنے رب سے استغفار بھی طلب کرتے رہیں، معافی بھی مانگتے رہیں، گناہ چھوڑتے بھی رہے، اور دامن پر جن گناہوں کے دھبے لگے ہیں معافی کے ساتھ انہیں دھوتے بھی رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیا تو اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو، بولو جہنم کی آگ کو، ایمان کی حالت میں ایک بار آپ کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہے؟ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے اور جہنم سے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ لیکن ان نفوس قدسیہ کو دیکھو کہ کبھی وہ اس بات پر اترائے نہیں ہے، کبھی اس بات نے انہیں فخر اور غرور میں مبتلا کیا۔ وہ گناہوں کی معافی مانگتے، طلب کرتے اور اس کے متعلق اپنے آقا، اپنے رسول سے سوال کرتے ہیں۔ محدث البانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ ابو طویل شق بن الممدود صحابی ہیں، انہ اتى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة فهل له من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال صلى الله عليه وسلم نعم قال الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى أو كما قال رضي الله تعالى عنه۔ ابو طویل شق بن الممدود صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے اور اس نے سارے گناہ کیے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ پھر کہا اس نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے۔ پھر کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ ظاہری نہ باطنی، نہ روشنی میں نہ اندھیرے میں، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، اللہ کے رسول اس کے بس میں جو گناہ ہوا ہے اس نے ڈٹ کے کیا ہے۔ 3 جملے مختلف انداز میں سوال کیے۔ گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، گناہ سارے کیے ہیں، گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بتلائیے کیا اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اور محدثین کی رائے ہے کہ یہ جو صحابی سوال کر رہے ہیں یہ غالباً اپنے ہی متعلق پوچھ رہے ہیں، سوال اپنے ہی متعلق کر رہے ہیں۔ تو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی امکان ہے؟ کوئی عرش والا اب اس گناہ گار پہ راضی ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دے گا؟ لسان نبوت سے ارشاد فرمایا فہل اسلمت، اے میرے صحابی مجھے یہ بتا مسلمان ہو چکا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک مسلمانی کی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ عرش والا وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے رسول میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے سچے اور صادق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لسان نبوت سے ارشاد ہوا، اب پوچھنے والے ہاں گناہوں کی معافی ہو جائے گی، گناہ دھل جائیں گے، سیاہیاں سفیدیوں میں بدل جائیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، کرنا کیا ہے؟ تفعل الخیرات وتترک السیئات۔ اب توبہ کر لی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کبھی کبھی تو وہ گناہ کر ہی لینا مزہ بڑا آتا ہے کہ نہیں؟ بڑے سیانے لوگ ایسے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر زندگی میں رہنا تو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا کر لو، یہی کہتے ہیں نا، اتنی سختی اچھی نہیں ہے، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ زندہ میں اور تو اپنے زور سے رہتے ہیں، زندہ تو وہ رکھ رہا ہے۔ بولو کو اپنے زور سے زندہ رہتا ہے؟ اگر اپنی مرضی سے، اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے، میڈیکل سائنس سے کو زندہ رہ سکتا تو آج ہزاروں لوگ وینٹیلیٹر پر لیٹ کر اس دنیا سے روانہ، لگایا زور کے نہیں لگایا ہے، جتنا لگ سکا ہے زور لگایا ہے، لیکن سانس اس کے حکم سے آتا اور اس کے حکم سے باہر ہے۔ ارشاد فرمایا میرے صحابی توبہ کر لی ہے، اب کرنا یہ ہے کہ اب نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے بولو؟ اب انجوائمنٹ، ریفریشمنٹ اور فلاں فلاں نام کے ساتھ رنگ برنگے گناہوں کی طرف جانا، اب نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہے، اور دوسری بات اب برائیوں کے نزدیک جانا نہیں ہے۔ توبہ کر لی ہے، وہ جی نماز شروع کر لی ہے، کتنی پڑھتے ہو؟ 3 پڑھتا ہوں۔ توبہ کر لی ہے میں نے تو 2، وہ جی تھک جاتا ہوں نا، وہ جی فجر کو اٹھنا مشکل ہے، عشاء کو جو ہے بالکل ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہوں، تو پھر اللہ کے بندے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے جی، 3 تو پڑھتا ہوں۔ ہائے ہائے، تفعل الخیرات، اب نیکیاں کتنی کرنی ہے؟ اب کرتے ہی جانا ہے، اور برائیاں کتنی چھوڑنی ہے؟ بولو اللہ کے بندو، اپنی مرضی سے چھوڑنی ہے یا عرش والے کی مرضی سے چھوڑنی ہے؟ جن سے اللہ کے رسول نے منع کیا انہیں چھوڑنا ہے یا جو اپنا جی چاہے اسے چھوڑنا ہے؟ فرمایا نیکیاں کرتا جا، برائیوں سے بچتا جا، تو یہ 2 کام کر، عرش والا ایک کام یہ کرے گا کہ تیری پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ الا من تاب،
وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے 3 بڑے گناہ ذکر کیے، شرک، زنا اور قتل ناحق۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان کے لیے عذاب ہے اور یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ لیکن پھر فرمایا الا من تاب، لیکن مگر جو ہماری طرف پلٹ آیا، جس نے کیا کی؟ توبہ کی۔ اور توبہ کیسے کی؟ وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک کام کتنے کیے؟ ڈٹ گیا۔ جس طرح برائیوں میں کسر نہیں چھوڑی، اب نیکیوں میں بھی کسر ہے، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ عرش والا کہتے ہیں پھر میں اس کے ساتھ معاملہ ایسے کروں گا کہ اس کی جتنی برائیاں ہیں ان سب کو نیکیوں کے ساتھ بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تعجب کبھی نہ کرنا، حیران مت ہونا کہ جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن کھوٹے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ یہ تو کہہ دیتے ہیں یار توبہ کر لی ہے، یہ تو کہہ دیتے ہیں اللہ کی طرف آ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ دلوں کی ہوس، نگاہوں کی بیماریاں، کانوں کے امراض اور گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جانا چھپ چھپ کر، وہ ابھی ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی نے یہ بات سنی کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کو بھی گناہوں سے بدل دیں گے، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، تو وہ حیران، عرض کیا وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے رسول میرے گناہ بڑے ہیں، اللہ کے رسول میری غداریاں بڑی ہیں، اللہ کے رسول میری سیاہیاں بڑی ہیں، اللہ کے رسول میری بدکاریاں بڑی ہیں، وغدراتی وفجراتی، اللہ کے رسول اتنا کچھ ہے کہ یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ لسان نبوت سے ارشاد فرمایا صحابی پھر کیا ہوا؟ وہ پھر بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں اس صحابی نے نعرے مارنے شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور راوی کہتے ہیں وہ نعرے مارتا ہوا مجلس نبوت سے اٹھ کر گیا، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا، لیکن اس کے نعروں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کہو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ رب کی مغفرت کی طرف، گناہوں سے معافی، اس کے لیے رب کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور دوسری بات، دوسرا کام اور دوسری انتہائی ضروری چیز جس کا حکم رب العالمین قرآن کریم میں بندوں کو دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، میری مغفرت کی طرف آؤ، اور ایک اور آیت میں فرمایا نیکیوں کے لیے آپس میں دوڑ لگاؤ۔ نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، بولو اللہ کے بندو، یہاں کوشش کیا ہے کہ اس کے اتنے پلاٹ ہیں تو میرے اتنے ہونے چاہیے، اس کا گھر اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے، اس کا اتنا پیسہ ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے، اس کے بچے اسکول میں پڑھیں تو میرے اس سے اگلے اسکول میں پڑھیں، اس کے بیٹا بیٹی ڈاکٹر بنے پاکستان میں تو میرے بن کے آئے باہر سے، یہی دوڑ ہے ہماری۔ اور عرش والا کیا کہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور وقت تھوڑا ہے، لیکن بات اگر کرتے جائیں تو پہروں ہفتے گزر جائیں۔ آؤ صرف ایک واقعہ سنو ایک صحابی کا کہ وہ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے کیسے تھے، نیکیوں کے لیے قربانی کیسے دیتے تھے، نیکیوں کے لیے جلدی کتنی کرتے تھے، اور نیکیوں کے لیے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا میں بھی رہنا کیسے رہیں گے۔
دنیا میں رہنا کیسے رہیں گے؟ امام طبرانی اور امام ابو یعلا دونوں اپنی اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں لما نزلت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسن دیتا ہے؟ وہ رب محتاج ہے؟ بولو جواب تو دو اللہ کے بندے۔ وہ معاذ اللہ ضرورت مند ہے؟ وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور سارے اس کے محتاج ہیں، اللہ الصمد، لیکن اس کا بندوں سے پیار ہے، اس کا بندوں سے تعلق ہے، بندوں پر ان کا کرم ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اے فقیرو، اے خاکی بندو، جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنا نفس، اپنی روح اس کے بھی مالک نہیں ہو، میں تمہارا مالک تم سے قرض حسن کا سوال کرتا ہوں۔ کس لیے؟ اپنے لیے؟ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ مجھے دو اور پھر مجھ سے لینا وہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آیت اتری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو الدحداح صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ان اللہ یرید منا القرض، قال نعم یا ابا الدحداح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کائنات ہم سے قرض مانگتا ہے؟ مالک کائنات کیا مانگتا ہے؟ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، فرمایا ہر چیز اس کے ہمارے پاس بے تحاشا خزانے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ قرض کا سوال کرتے ہیں، ارشاد فرمایا لسان نبوت سے، نعم یا ابا الدحداح، ہاں میرے صحابی عرش والا تم لوگوں سے قرض مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ابھی آیت اتری ہے، ابھی کو سال 2 سال 10 سال نہیں گزرے جیسے ہمارا حال ہے۔ سوچ لیں یار، حالات دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ آیت اتری ہے، سنی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آرینا یدک، اپنا دست مبارک میرے سامنے کیجیے۔ فناولہ یدہ، فناولہ یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک باہر نکالا، ابو الدحداح کے سامنے کیا۔ قال قد اقرضت ربی حائطی وحائطه فيه 600 نخلا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور باغ کھجوروں کا ہے، اپنا ہاتھ دیجئے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ سارے کا سارا باغ میں نے اپنے رب کو قرض حسن دے دیا ہے۔ اور وہ باغ کتنا تھا؟ ہم لوگ جو چیز دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا دیتے ہیں؟ کتنی دیر سوچتے رہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ہو، خراب ہو، قابل استعمال نہ ہو، یا پرانی ہے وہ دے دو یار، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ بے خبر ہے۔ کہا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اس باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے۔ کتنے درخت تھے؟ کسی کا درخت لگا ہو، اس میں پھل لگا ہو تھوڑا سا، اس کے سامنے ذرا اتار کے کھاؤ، لے کے جا کے دکھاؤ، کیا حشر کرتے؟ کہاں تک لڑائی پہنچتی ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ باغ رب کی راہ میں دیا اور اس میں 600 درخت ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے وعدہ کیا. اب ابو الدحداح چلتا ہوا اپنے باغ کی طرف آیا، اور یہ باغ جو تھا ابو الدحداح کا گھر بھی اسی باغ میں تھا، ابو الدحداح کی فیملی وہ بھی اسی باغ میں تھی، ابو الدحداح کی بیوی اور بچے وہ بھی اسی باغ میں تھے. معلوم ہوتا ہے ابو الدحداح کے پاس اس باغ کے سوا اور کچھ نہ تھا. چلتے ہوئے باغ کی طرف آئے. فجاء يمشي حتى أتى الحائط. اب بارگاہ نبوت سے نکلے ہیں، باغ کی طرف آ رہے ہیں، اور جب یہ آ رہا ہوگا تو عرش والے کو اپنے اس بندے پہ کتنا پیار آ رہا ہوگا. آئے، باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اور بیوی کو ام الدحداح انہیں آواز دی. یا ام الدحداح، قالت لبیک، قال اخرجی قد اقرضت ربی حائطی. وفي رواية اخرجی من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة. کہا ہے میری بیوی ام الدحداح. بیوی نے کہا لبیک، اے میرے سرتاج حاضر ہوں حاضر ہوں. بندے بھی اللہ والے اور بیویاں بھی، بولو اللہ کے بندو، بندے بھی اللہ والے اور بیویاں بھی. اب کہتے ہیں بیویاں، بیٹیاں، بہویں یونیورسٹیز میں پڑھ جائیں، ان کے پاس پروفیشنل ڈگریز آ جائیں، تو وہ پھر بات اپنی مرضی سے کریں گی تمہاری مرضی سے کریں گی؟ بولو. جا کے گھر چائے بیچارہ خود بنا رہا ہے، جاتا ہے روٹی خود گرم کر رہا ہے، اس کو چھیڑتے ہوئے ڈرتا ہے. کیوں؟ وہ ڈاکٹر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. کیا ہے؟ کسی جگہ باس ہے، مینیجر ہے. اور یہاں بیویاں کیا ہیں؟ لبیک ابو الدحداح حاضر ہوں حاضر ہوں. کیا بات ہے؟ کہا اے میری نیک بیوی، باغ سے باہر آ جا، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض دے چکا ہوں، اور جب رب کو قرض دیا ہے تو اس باغ کے اندر اب میں خود بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ یہ باغ میں نے رب کو اس لیے قرض دیا ہے کہ 600 کھجور کے درخت کے بدلے میں عرش والا مجھے جنت میں کھجور کا ایک درخت عطا فرمائے گا. ایک درخت کے لیے میں نے اس زمین کو اور اس میں سارے درختوں کو اللہ کو قرض دے دیا ہے. اور وہ اللہ والی کیا کہتی ہے؟ وہ اندر سے ہی پکاری، ربح البیع، اے میرے سرتاج میں آ رہی ہوں، اور ساتھ یہ اعلان بھی کر رہی ہوں کہ تو جو سودا کر کے آیا ہے یہ نفع کا سودا کر کے آیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.